الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ہر طرح کی حمد و ثنا صرف اس ذات پاک کے لیے جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے، جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جو حی اور قیوم ہے، رحیم اور رحمان ہے، وہاب اور تواب ہے۔ انگنت درود و سلام اللہ کے بندے اور رسول محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے حق رسالت ادا کیا۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں فتنوں کے دور میں مسلمان کا کردار۔ آئیے اس کی دوسری قسط سماعت کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شفع الجبال ومواقع القطر بقر بدینہ فی الفتنہ۔ ان قریب مسلمان کا بہترین مال بکریوں کی صورت میں ہوگا، جنہیں لے کر وہ پہاڑ کی چوٹیوں اور بارش کے نازل ہونے کی جگہ پر چلا جائے گا، اور فتنوں سے بچنے کی خاطر اپنے دین کے ساتھ راہ فرار اختیار کرے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیکون فتنۃ القائد فیہا خیر من القائم والقائم فیہا خیر من المعشی والمعش فیہا خیر من السائی ومن یشرف لها تستقر فہو ومن وجد ملجعا۔ ان قریب فتنے ہوں گے جن میں بیٹھنے والا شخص کھڑے ہونے والے شخص سے بہتر ہوگا، اور کھڑا شخص چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا شخص دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ یعنی جو شخص جتنا ان فتنوں سے دامن بچائے گا اتنا ہی اس کے لیے بہتر ہوگا، اور جو شخص ان کی طرف جھانکے گا اور ان میں ملوث ہوگا، اسے وہ فتنے پچھاڑ دیں گے، اور جسے کوئی پناہ گاہ مل جائے تو ضرور اس میں پناہ لے لے۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ ہم سب کو ان فتنوں سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے، اور ان سے اپنے دین کو محفوظ رکھنے کی خاطر تدابیر اختیار کرنی چاہیے تاکہ ہمارا دین سلامت رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن ولمن ابتلاہ فصبر فواہا۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جسے فتنوں سے بچا لیا جائے، خوش نصیب ہے وہ شخص جسے فتنوں سے بچا لیا جائے، خوش نصیب ہے وہ شخص جسے فتنوں سے بچا لیا جائے۔ اور جس شخص کو فتنوں میں مبتلا کیا گیا اس پر انتہائی افسوس ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان فتنوں میں ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے، اور ان سے بچنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں چند قرآن آیتیں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں چند احادیث مبارکہ میں آپ تمام کے سامنے گوش گزار کرتی چلوں۔ نمبر 1، فتنوں سے اللہ تعالی کی پناہ طلب کرنا ہوگا۔ ہر مسلمان کو فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالی کی طلب کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالی کے سوا اور کوئی نہیں جو ان فتنوں سے بچا سکے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم تمام فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو، ان میں سے جو ظاہر ہو ان سے بھی اور جو باطن ہو ان سے بھی۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم تمام فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، ان میں سے جو ظاہر ہو اور ان سے
سے بھی جو باطن ہو. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تعلیم دی ہے. فرمایا گیا یا محمد اذا صلیت فقل اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین واذا اردت بعبادک فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز پڑھ لیں تو یہ دعا پڑھا کرے اے اللہ میں تجھ سے نیکیاں کرنے اور برائیوں کو چھوڑنے اور مسکینوں سے محبت کا سوال کرتا ہوں، اور جب تو اپنے بندوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو مجھے اس میں مبتلا کیے بغیر میری روح کو قبض کر لینا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا جب فتنہ واقع ہوتا ہے تو اس سے ایسی دعا نجات دلا سکتی ہے جیسے دعا پانی میں غرق ہونے والا کرتا ہے. آئیے نمبر 2 چیز دیکھتے ہیں، عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہنا. فتنوں کے دور میں مسلمانوں کو عقیدہ توحید پر ثابت قدمی اور مستقل مزاجی سے قائم رہنا چاہیے، کیونکہ یہی عقیدہ ہی مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اس پر جو بھی آزمائشیں آتی ہیں اور جو بھی فتنہ آتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے آتا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی قضا و قدرت کا حصہ ہے جسے اس کو برداشت کرنا ہے اور اسے ہر حال میں راضی رہنا ہے، اور ہر صورت میں اللہ رب العالمین ہی کو رجوع کرنا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین سورۃ تغابن میں ارشاد فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم. جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی اجازت سے ہی آتی ہے، اور جو اللہ پر ایمان لائے تو اللہ رب العالمین اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والا ہے. اس آیت مبارکہ میں اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ ہر آزمائش و مصیبت اللہ رب العالمین کے حکم سے ہی آتی ہے، لہذا ایسی صورتحال میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے. جیسا کہ حکم سے آزمائش و مصیبت آتی ہے وہی اس سے بچانے اور اسے ٹالنے پر بھی قادر ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کے بعد اس کی طرف اشارہ فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ، یعنی جس شخص کو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہوگا اس کے دل کو اللہ تعالیٰ رہنمائی عطا فرمائے گا. چنانچہ وہ جان لیتا ہے کہ اس پر آنے والی آزمائش و مصیبت اس سے چوک نہیں سکتی، اور جو چیز اس سے چوک جانے والی ہے وہ اسے پہنچ نہیں سکتی. اللہ رب العالمین اس آیت میں تقدیر کا بیان کر رہے ہیں، یعنی کائنات کا ذرہ بھی اللہ کے حکم و تقدیر کے بغیر نہیں ہلتا. اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کی تقدیر سے یہ مصیبت پہنچی، پھر اس پر صبر کر کے راضی برضا رہے اور اس کے قضا کے آگے سر تسلیم خم کر دے اور اپنی بہتری کی امید رکھے، تو اللہ رب العالمین اس کے دل میں کھوئی ہوئی دنیا کے بدلے ہدایت کی روشنی اور یقین کی چمک پیدا کر دیتا ہے، اور کبھی اس کے بدلے دنیا ہی میں اس کے برابر یا اس سے زیادہ نعمت مل جاتی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مصائب سے انسان کے ایمان و یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اسے پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ جو مصیبت آئی ہے وہ ٹلنے والی نہ تھی اور جو نہیں آئی وہ آنے والی نہ تھی. تو یہی یقین راسخ اس کے دل کو مضبوط کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش و مصیبت کو برداشت کرنے میں وہ کامیاب بن جاتا ہے. آئیے نمبر 3 دیکھتے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھامنا، کیونکہ جو شخص کتاب اللہ کی تلاوت کرتا ہے، اس کا مطالعہ کرتا ہے، اس میں تدبر، تفکر اور غور و
فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت سے نوازتا ہے، فتنوں میں اس کی رہنمائی کرتا ہے، اسے فتنوں کے اندھیرے سے نکال کر حق کی روشنی دکھاتا ہے اور راہ حق پر وہ گامزن ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نورا وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 15 اور 16 میں ارشاد فرمایا، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور ایسی واضح کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہوں کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کی اتباع کرتے ہیں، اور اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور صراط مستقیم کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور یہی معاملہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں اختلاف کثیر واقع ہونے کی صورت میں اپنی سنت اور خلفائے راشدین کے طرز عمل پر سختی سے عمل کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ میں نے اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچا دین عطا فرمایا تاکہ تمام زمین والوں کی طرف، عرب و عجم کی طرف اور عالم و جاہل کی طرف رسول بنا کر مبعوث کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے اور حق و باطل میں فرق کرنے والے دلائل عطا فرمائے، یعنی تم نے اللہ رب العالمین کی مقدس کتاب توریت و انجیل میں جو تحریف کی اور اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھا، ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے بعض کی طرف اشارہ کر کے تمہاری غلطی بتائی، اور جس کے بیان کرنے میں کوئی فائدہ نہ تھا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جس نے رجم کا انکار کیا اس نے قرآن مجید کا انکار کیا، اور لطف یہ ہے کہ ان سے انکار قرآن کا شعور بھی نہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ اہل کتاب رجم کو بھی چھپایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین تمسکوا بها وعزوا علیہا بالنواصی وإیاکم ومحادثة الامور فإن كل محادثة بدعة وكل بدعة ضلالہ۔ تم میری سنت کو لازم پکڑنا اور اسی طرح ہدایت یافتہ اور راہ راست پر گامزن خلفاء کے طریقے پر ضرور عمل کرنا، اس کو مضبوطی سے تھام لینا اور اسے خطاً نہ چھوڑنا، اور تم دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے طرز عمل کو اختیار کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان کے ادوار خلافت میں بھی مختلف فتنوں نے سر اٹھایا، چنانچہ انہوں نے جس طرح ان کا مقابلہ کیا اور جس طرح انہوں نے ان فتنوں کی آگ کو ٹھنڈا کیا، اس سے یقیناً آج کے فتنوں کا مقابلہ کرنے میں بھی بہت حد تک رہنمائی مل سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جن دو چیزوں کو چھوڑا اور جن کو مضبوطی سے تھامنے پر اس بات کی گارنٹی دی کہ یہ امت گمراہ نہیں ہوگی، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، میری باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ لو، میں نے یقیناً اللہ رب العالمین کا دین آپ تک پہنچا دیا اور میں تم سے ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین کی کتاب اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکتم فیکم امرین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتہ ولن یتفرقا حتی
حوضا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کے بعد یعنی اگر تم نے انہیں مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک ہے کتاب اللہ یعنی قرآن مجید، اور دوسری ہے میری سنت، اور یہ دونوں کبھی جدا جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض پر میرے پاس آئیں گے۔ لہذا اس دور کے مختلف فتنوں سے بچنے کے لیے سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھام لیں، انہیں دانتوں سے پکڑ لیں اور انہی سے رہنمائی حاصل کریں اور انہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں اور فرقانہ تعصب کو ترک کر کے اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اللہ رب العالمین کی رسی سے چمٹ جائیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لعلکم تہتدون۔ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت و محبت ڈال دی اور تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔ اور یاد رکھو جب تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین یہاں اسلام کی اہمیت بیان فرما رہے ہیں۔ اسلام ہی پر برو یعنی قوانین صحت یا احکام اسلام کی حفاظت کرو تاکہ اسی پر موت آئے، کیونکہ اللہ کا یہی طریقہ ہے کہ جو جس حال میں زندہ رہتا ہے اسی میں فوت ہوتا ہے اور جس حالت پر فوت ہوگا اسی پر اٹھایا جائے گا، لہذا توحید پر زندہ رہو، اسی پر مرو اور اسی پر اٹھو، اس کے خلاف موت و زندگی سے اللہ کی پناہ مانگتے رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 3 دن پہلے فرمایا رب العالمین سے اچھے گمان ہی کی حالت میں مرو۔ اللہ نے فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے موافق ہوں، اگر وہ مجھ سے اچھا گمان رکھے تو اسی کے لیے ہے اور برا گمان رکھے تو اسی کے لیے ہے، یعنی انسان جیسا گمان رکھے گا ویسے ہی ہوگا۔ ایک انصاری بیمار تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عبادت کے لیے تشریف لائے، آپ نے انہیں حالت نزا میں پایا، پھر سلام کے بعد ان سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ جواب دیا اچھا ہوں اور اللہ رب العالمین سے امیدوار رحمت ہوں اور اپنے گناہوں سے خائف ہوں۔ آپ نے فرمایا ایسے وقت یہ دونوں باتیں کسی بندے کے دل میں جمع نہیں ہوتی مگر اللہ رب العالمین اس کے گمان کے مطابق عطا فرما دیتا ہے اور ڈر سے امن دیتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین یہاں رسی کی بات کر رہے ہیں، یعنی رسی سے عہد و میثاق مراد ہے، جیسا کہ فرمایا جہاں یہ پائے جائیں ان پر ذلت ڈال دی گئی مگر اللہ کے عہد اور لوگوں کے عہد کے ساتھ۔ قرآن بھی مراد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت قرآن میں فرمایا کہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی اور اس کی سیدھی راہ ہے، بلکہ اس معنی میں ایک خاص حدیث بھی ہے، اللہ کی کتاب اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے، یقین مانو یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے، یہی ظاہری نور ہے، یہی سراسر شفا ہے اور یہی مفید ہے، یہ اپنے مضبوط پکڑنے والے کے لیے پناہ گاہ ہے اور پیروی کرنے کے لیے بچاؤ اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین اوس و خزرج یعنی 2 قبیلوں سے خطاب فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھو تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں میں الفت و محبت ڈال دی۔ عہد جاہلیت میں ان دونوں میں پرانی دشمنی چلی آتی تھی اور بڑی سخت عداوت رہتی تھی اور لڑائی کی آگ برابر بھڑکتی رہتی تھی۔ جب اللہ کے فضل و کرم سے مدینے میں اسلام آیا
اور یہ اسلام کی گود میں چلے گئے تو ان میں عداوت کے بدلے محبت، دشمنی کے بدلے دوستی اور بغض و حسد کے بدلے پیار و محبت پیدا ہو گئی۔ اب یہ بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے پر جان چھڑکنے لگے، ایک دوسرے کے مخلصانہ خیر خواہی کرنے لگے اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے شیر و شکم ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ ہی نے اپنی مدد سے اور مسلمانوں سے آپ کو قوت پہنچائی اور ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ اگر آپ زمین بھر کر بھی سونا خرچ کرتے تو ان میں محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ پھر فرمایا تم آگ کے گڑھے پر کھڑے تھے، یعنی کفر و شرک نے تمہیں لب جہنم تک پہنچا دیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی مہربانی سے تمہیں توفیق اسلام دے کر اس سے بچا لیا۔ جس روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تمہیں بانٹا تو آپ نے یہی نعمت صحابہ کو یاد دلائی تھی۔ اسی تقسیم سے کچھ لوگ ناراض تھے کیونکہ آپ نے حسب مصلحت کسی کو بہت کچھ دیا تھا اور کسی کو کچھ بھی نہیں۔ جب لوگوں نے کہا سنا تو آپ نے انصار میں کھڑے ہو کر فرمایا اے انصاریو، کیا تم گمراہ نہ تھے؟ اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت دی۔ غرض جو بات بھی آپ فرماتے انصاری یہی جواب دیتے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہم پر بڑے بڑے احسانات ہیں۔ اور جہاں تک ہم دیکھیں مسلکی نزاعات و اختلافات کا تعلق ہے تو تمام اہل علم پر فرض ہے کہ وہ انہیں ختم کرنے کے لیے صدق دل سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرے اور ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے۔ پھر عوام الناس کی بھی اسی چیز کی طرف رہنمائی فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ نساء میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تعویلا۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالی کا حکم مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو اور تم میں جو حکم والے ہیں ان کا بھی۔ پھر اگر تمہارا کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو۔ اگر تم اللہ رب العالمین اور آخرت کے دن پر ایمان و یقین رکھتے ہو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اور اس کا انجام بہت ہی اچھا ہے۔ تو معزز سامعین، فتنوں کے دور میں ہم مسلمانوں کا کردار کیا ہونا چاہیے اور کیسے اس سے بچنا چاہیے، میں نے 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھی۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم آگے بھی اور وہ چیزیں دیکھیں گے جس سے ہم اس فتنوں کے دور میں ہمارا کردار ہونا چاہیے اور ہم فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے سننے سنانے کو قبول فرمائے اور جو کچھ ہم سنا رہے ہیں اس پر ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔